طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آپ حضرات اس سے قبل جو گھروں کے اندر بے برکتی آتی ہے اور جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کر رہے تھے اور 10 چیزوں کا آپ نے بیان سن لیا تھا. آج 11ویں چیز آپ سماعت کریں گے. 11ویں چیز لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال نہ کاٹنا، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے. آپ جانیں بے برکتی ایک الگ چیز ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 40 دن سے یا اس سے زیادہ منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے یا مچھوں کو نہ ترشوائے، آقا علیہ السلام فرماتے وہ ہمارے طریقے پر نہیں. اور جو آقا علیہ السلام کے طریقے پر نہ ہو تو آپ سوچیں آقا علیہ السلام کتنا ناپسند اس بندے کو فرماتے ہیں. اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اگر ہم سے چہرے انور کو پھیر لیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 40 دن کے اندر منہ زیر ناف یا ناخونوں کو، اس لیے کہ ناخون جو بیٹھتا ہے نا وہ شیطان کی آماجگاہ، شیطان کی بیٹھک ہوتی ہے. لہذا 40 دن کے اندر اسے اور مچھے بھی کاٹ لینا چاہیے. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مچھوں کو پس رکھو، مچھے کو پس رکھو، داڑھی کو بڑھاؤ، اس لیے کہ مچھوں کو بڑی رکھنا یہ غیروں کا طریقہ ہے. لہذا یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس سے بے برکتی آتی ہے، ایک الگ چیز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ 40 دنوں سے زیادہ کوئی شخص ناخن نہ کاٹے یا اپنے مچھے کو نہ کاٹے یا مجھے زیر ناف نہ کاٹے، اس کے اندر ہی کاٹ لے. 12ویں چیز ہے دانت سے ناخنوں کا کاٹنا. اب آپ دیکھیں ایک معاشرتی اعتبار سے بھی بری چیز ہے. ایک بے برکتی ہونا یہ الگ چیز ہے، اس کی اصل میں شریعت میں نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے. آپ دیکھیں انسان اگر ناخن کو دانتوں سے کاٹتا ہے تو کہا یہ گیا کہ اسے سفید داغ برس کا اندیشہ ہے اسے. اور اس کے علاوہ ہمارے ناخنوں کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، جب ناخن سے دانتوں سے کاٹا گیا تو وہ ہمارے منہ کے اندر چلے جائیں گے. تو شریعت اسلامیہ اس چیز کو ناپسند کرتی ہے. لہذا اپنے ناخنوں کو دانت سے نہ کاٹا جائے. اور بے برکتی ہونا یہ الگ چیز ہے. لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی وجہ سے بے برکتی آتی ہے. ہمیں اس وجہ سے بھی بچنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں سفید داغ ہو جانے کا خدشہ ہے. تیسری چیز کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا یا پینٹ پہننا. دیکھیں اس کو بسیار تلاش اور جستجو کے بعد یہ بات نہ ملی کہ بیٹھ کر پہننا یہ سنت ہے. لیکن ہاں بیٹھ کر نیچے کا لباس پہننا، اس میں چونکہ ستر کی زیادہ رعایت ہوتی ہے، لہذا کھڑے ہو کر پہننے کے مقابلے میں بیٹھ کر پہننا یہ بہتر ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی شخص نہ ہو اکیلے ہی تو آپ کھڑے کھڑے بھی پہن سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بیٹھ کر ہی پہننا یہ سنت ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی آئے گی، اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. چوتھی چیز ہے عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا. آپ جانتے ہیں کہ عورت یہ سراپا پردہ ہے. جتنا وہ بیٹھ، اسی لیے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی لباس تبدیل کرے، چونکہ کھڑے ہونے میں بے پردگی کا احتمال ہے. لیکن اگر کوئی نہ ہو، تنہائی ہو تو کر سکتی ہے. تو اسی طور پر جب وہ کنگھی کرے، اولاً تو روز اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن کنگھی کرے. اب اگر کوئی نہیں ہے، کوئی وہاں پر ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کے پردہ کا کوئی معاملہ ہو تو کھڑے کھڑے آرام سے کر سکتے. لیکن ایسا ہو تو جتنا ہو سکے وہ پردے میں رہ کر کے آرام کے ساتھ بیٹھ کر کرے، اسی میں اس کے لیے ستر کا زیادہ اہتمام ہوگا. لہذا یہ کہنا کہ عورت نے اگر کھڑے کھڑے اگر اس نے کنگھی کر لی تو گھر میں بے برکتی آئے گی. ہاں یہ اور بات ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر سے عورت کی آواز آتی ہو، عورت کے چیخنے چلانے کی، عورت کی آواز بلند ہوتی ہو، اس گھر میں ضرور بے برکتی آتی ہے. لہذا عورتیں اپنی آواز کو پس رکھیں. عورتیں اپنے، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز ہی فتنہ ہے. لہذا عورت اگر زور سے چلاتی، جس گھر کے اندر آواز آتی چلاتی ہے، آقا نے ضرور فرمایا کہ اس گھر میں بے برکتی ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھا دی جاتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ عورت نے اگر کھڑے ہو کر کنگھی کر لیا بے برکتی آئے گی، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طور پر پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا. آپ دیکھیں انسان کا کپڑا لباس اگر پھٹا ہوا ہے
तो आप चाहे उसे उतार कर सिए, वो भी उसमें कोई हरज नहीं है। और चाहे जिस्म पर अगर आपको मुनासिब लगता है, बेहतर लगता है, तो उसमें भी आप सिल सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन ये कहना कि फटे हुए लिबास को बदन पर ही सिल लेने से बेबरकती आती है, ऐसा नहीं है। लिहाजा ये 5 चीजें आपने समाप्त किया। ऐसी शरीयत में कि खड़े होकर एक जो पाजामा पहनना, या 40 दिन तक मुझे जेर नाफ और मुच्छों को ना तराशना, ये खड़े होकर पायजामा पहनना, दांत से नाखूनों का काटना, और इसके अलावा औरत का खड़े खड़े बाल बांधना, फटे हुए कपड़े जिस्म पर सीना, इसकी वजह से बेबरकती नहीं आती। लेकिन हाँ, जिस चीज़ से शरीयत मुतहरा ने मना किया है उस चीज़ से हम अपने आप को बाज रखें और शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा 5 इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में समाप्त करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।